بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کا طلاق کی تعداد. کیا 3 طلاقیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ چاروں ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دی جائیں تو ہو جاتی ہیں. ازرو قرآن، ازرو شریعت، آپ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے انیس صاحب، قرآن مجید نے طلاق دینے کا ایک طریقہ بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب ایسی نوبت پہنچ جائے تو تم کس طریقے سے طلاق دو گے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ طلاق سری الفاظ میں ہونی چاہیے. یہ بالکل صحیح ہے کہ اس کے لیے آپ حکم بنائیں گے، وہ کچھ دیر تک سمجھانے کی کوشش کریں گے، ناکامی کے بعد دینی چاہیے. یہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ طلاق عدت کے لحاظ سے دی جائے گی، یعنی آپ طہر میں طلاق دیں گے. عدت کے لحاظ کا مطلب یہی ہے کہ آپ طہر میں طلاق دیں گے، مجامعت کے بغیر طلاق دیں گے. مجامعت کے بغیر طلاق دیں گے. مجامعت کے بغیر طلاق دیں گے. جعفر صاحب، مجامعت کے بغیر طلاق دیں گے، آپ یہ یعنی فرماتے ہیں. عدت کا لحاظ کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اصل میں یہ اس کے مضمرات ہیں. یہ اس کا لازمی تقاضا ہے. عدت کا لحاظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے معاملے میں یا عورت کی جو حمل کی کیفیت ہے اس میں کوئی شبہ پیدا نہ ہو جائے. چنانچہ یہ ضروری ہے کہ طہر میں طلاق دی جائے، ضروری ہے کہ مجامعت کے بغیر طلاق دی جائے، یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے سمجھانے بجانے کی کوششیں کر لی گئی ہوں، یہ ضروری ہے کہ اس موقع پر گواہ بنائے جائے. یعنی یہ ساری باتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اور قرآن میں کسی 2 یا 3 طلاق دے دینے کا کوئی تصور نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک ہی طلاق. قرآن مجید تو طلاق دینے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہے. یہ بات کہ انسان کو ایک رشتہ نکاح میں زندگی بھر میں کتنی بار طلاق دینے کا حق ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ 3 مرتبہ. یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ آپ ایک عورت کو کھڑے کھڑے 2 طلاق دے دیں، 3 طلاق دے دیں، 10 طلاق دے دیں، 12 طلاق دے دیں، جیسے کہ ہمارے ہاں جاہلیت میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو انیک صاحب صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ طلاق ایک ہی دینی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ طلاق ہوتی ہی ہے کہ آپ 3 مرتبہ طلاق دیں. چنانچہ اس میں اتنا ظلم ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ لوگ ایسا کرتے ہیں بلکہ جب قانون سازی کی جاتی ہے وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، وکیل کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی جب اسٹامپ لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو 3 ہی طلاق لکھتا ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ طلاق دینے کے کوئی 2 یا 3 طریقے قرآن مجید نے بتائے ہیں. ایک ہی طریقہ بتایا کہ آپ ایک طلاق دیں، اس کے بعد عدت کا زمانہ گزرے گا، عدت کے زمانے میں آپ رجوع کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اگر عدت گزر جاتی ہے، میاں بیوی الگ ہو گئے، وہ بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے، اس کے بعد اگر کبھی موافقت کی صورت پیدا ہوتی ہے تو نکاح ہو سکتا ہے. یعنی کوئی مشکل نہیں پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس سارے قانون کی خلاف ورزی کر کے طلاق دے ڈالتے ہیں. یہ ساری باتیں خود قرآن نے بیان کی ہیں. دیکھیے آپ جب گواہ بنانے کے لیے جائیں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پھر ایک اشتعال کے عالم میں طلاق ہو جائے گی. یعنی کسی آدمی کو آپ بلائیں گے، بٹھائیں گے، ظاہر ہے کہ جو لوگ گواہ بننے کے لیے آئیں گے وہ صرف اپنا انگوٹھا لگانے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ اس موقع کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح سے یہ بات میری کبھی سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نکاح کرتے ہیں تو کیا آپ مذاق میں کھڑے ہو کے کہہ دیں کسی خاتون کو کہ میں تم سے نکاح کر دو، ہو جائے گا؟ اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے نیت ضروری ہے، ارادہ ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ غیر معمولی معاملہ ہو رہا ہے، گھر ٹوٹنے جا رہا ہے اور اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے کروٹ بدل کے مذاق میں کہہ دیا طلاق ہو گئی. اچھا غصے کے عالم میں، اشتعال میں آپ جانتے ہیں کہ آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات اگر آدمی نے اپنی تربیت نہ کی ہو تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس وقت کیا کہہ رہا ہے. صحیح. اس میں آدمی نے طلاق دی، آپ کہتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ کامن سینس قبول کرتی ہیں ان باتوں کو؟ غامدی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ مسئلہ پھر پیدا کب ہوا؟ جیسے کہ میں بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے جو طریقہ بتایا ہے وہ تو بالکل واضح ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوا، ہماری فقہ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی موقع پر آدمی اس قانون کی خلاف ورزی کر ڈالے تو کیا کیا جائے؟ صحیح. یعنی یہ زیر بحث سوال یہ نہیں ہے کہ طلاق دینے کے 1 یا 2 یا 3 طریقے ہیں، یا طلاق کا ایک طریقہ احسن ہے اور ایک طریقہ جیسے کہ لوگ بیان کرتے ہیں عام طور پر فقہا حسن ہے اور ایک بدعت کی طلاق ہے. طلاق دینے کا اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ایک ہی طریقہ ہے اور اس طریقے میں ادنیٰ درجے کا کوئی نقص نہیں ہے، اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی. ارادہ کر کے عزم کے ساتھ مجامت کے بغیر طہر میں 2 گواہ بنا کے حکم جب اپنا کردار ادا کر چکے ہوں اس کے بعد آپ طلاق دیں. ایک طلاق دیں، یہی آپ کو دینی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو اس سے نمٹا کیسے جائے؟ تو خلاف ورزی سے نمٹنے کے معاملے میں اصل میں ہماری فقہ ایجاد ہے. غامدی صاحب مجھے ذرا آئی ایم سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، اس سے نمٹا کیسے جائے اس پہ ہم آئیں گے. میرا سوال آپ سے بڑا مؤدبانہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ پیدا کب ہوا، کیسے؟ یہ جبکہ ایک چیز طے ہے، الطلاق مرتان والی جو آیت ہے اس میں، اور وہی بات کہ طلاق ایک وقت میں ایک ہی دی جا سکتی ہے،
تو جب ایک چیز واضح ہے تو پھر یہ یعنی ڈسپیوٹ آیا کیسے؟ اس بابت کچھ فرمائیے. میں وہی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جب مختلف لوگوں نے اس قانون کی خلاف ورزی کی، دیکھیے نا، آپ پاکستان میں ایک قانون بنا کے نافذ کر دیتے ہیں، کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہمارے فقہا نے یہ قانون سازی کی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دے دی جائیں تو ہو جاتی ہیں. تو گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے فقہا نے جی بالکل خلاف قرآن قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے کو اگر کوئی آدمی توڑ دیتا ہے، دیکھیے نا، آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہر آدمی اپنا لائسنس جیب میں ڈالے گا اور گاڑی چلائے گا. قانون تو یہی بتائے گا نا. ایک شخص اس کی خلاف ورزی کر دیتا ہے تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس خلاف ورزی سے کیسے نمٹا جائے. اصل میں فقہ اسی چیز کا نام ہے، وہ غلط بھی ہوتی ہے صحیح بھی ہوتی ہے. نام ہی اس چیز کا ہے کہ ایک قانون جو شریعت میں بتایا گیا تھا اس کو ایک شخص نے توڑ دیا. وہ لائسنس گھر میں بھول کر چلا گیا، گاڑی چلا رہا ہے، اب وہاں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے جی میں گھر میں چھوڑ آیا ہوں، تو کانسٹیبل فیصلہ کرے گا. یعنی اب وہ قانون کی خلاف ورزی سے نمٹ رہا ہے. وہ عین ممکن ہے یہ کہے کہ جی آپ لے آئیے گھر سے، عین ممکن ہے یہ کہے کہ میں آپ کی یہ بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو چالان کروں گا. عین ممکن ہے یہ کہے کہ جی میں آپ کا بیان قبول کر رہا ہوں اور میں آپ کو کوئی جرمانہ نہیں کر رہا. تو ہمارے فقہا نے قانون کی خلاف ورزی سے نمٹنے کو موضوع بنایا ہے. اور 3 طلاق کے ایک وقت میں واقع ہونے کا جو مسئلہ ہے یہ سیدنا عمر کے ایک فیصلے سے پیدا ہوا ہے در حقیقت. یعنی اس کا ماخذ جو ہے وہ یہ ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو روایتوں کے اندر آپ کو بڑی صراحت سے یہ بات ملے گی کہ آپ نے آدمی کا بیان لیا. رقانہ بن عبد یزید کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ طلاق دے کے آئے، رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا ارادہ تھا. ان کا میں نے 3 طلاق دی ہے، اب ہمارا ارادہ کیا تھا؟ تو نے کہا خدا گواہ ہے میرا ارادہ تو کچھ بھی نہیں تھا. یعنی میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طریقے سے طلاق دوں، کہ اشتعال کے عالم میں یہ بات نکل گئی، چنانچہ آپ نے ان کے بیان کو تسلیم کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ایک ہی طلاق مانی. چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا تھا کہ جب کوئی آدمی 3 طلاق دے گا تو ایک ہی مان لو گے، یا یہ طے کر دیا تھا کہ کوئی آدمی قانون کی خلاف ورزی کر کے آئے گا تو حضور کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر نے قانون کی خلاف ورزی کی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کر کے یعنی طہر کا انتظار کیے بغیر عورت کو ایام میں طلاق دے دی. حضرت عمر نے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. آپ نے فرمایا کہ لوٹاؤ طلاق کو، یعنی نافذ نہیں کیا، انتظار کرو کہ عورت پاک ہو جائے اس کے بعد طلاق دو گے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ہمارے فقہا نے یہ قانون سازی کی اور اس میں حضرت عمر کے فیصلے کو بنیاد بنایا گیا ہے. حضرت عمر کا فیصلہ آپ پڑھیے کہ وہ کیا ہے. یعنی وہ فیصلہ بالکل اسی طریقے سے صادر ہوا جیسے میں نے ابھی آپ کو لائسنس کی مثال دی ہے. یعنی کوئی وہ اس فیصلے کو ہم ایک انتظامی فیصلہ کہہ سکتے ہیں؟ لازماً وہ انتظامی فیصلہ ہے. یعنی اس کی روایت یہ نہیں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ ہے وہ کوئی شریعت کا قانون ہے. ان کے اپنے الفاظ کے ہیں فیصلے میں. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے بہت جھوٹ بولنا شروع کر دیے، غلط باتیں آگے بیان کرتے ہیں، ان کی نیت کچھ ہوتی ہے، بیان کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آئندہ کسی شخص نے ایسا معاملہ کیا فامزینا ہو تو ہم طلاق نافذ کر دیں گے. یہ امزینا ہو کے الفاظ ہم طلاق نافذ کر دیں گے خود بتا رہے ہیں کہ شرعن طلاق کا واقع ہونا نہ ہونا بحث ہی نہیں ہے، ایک انظامی طور پر حکمران فیصلہ کر رہا ہے. اور اس فیصلے کو آپ کو شریعت کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ قانون ایک الگ چیز ہے، اس قانون کی خلاف ورزی کے نتیجے میں حکومت کوئی قاعدہ بناتی ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے. آپ اس کو شریعت کا ماخذ بنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کانسٹیبل صاحب نے کہا گھر سے جا کے لائسنس لے آؤ، یہ بھی شریعت ہو گئی. شریعت تو یہی ہوگی کہ آپ کو اس طریقے سے یہ کام کرنا ہے. میرے کانوں میں امان اللہ صاحب کی کہ مجھے اختلاف ہے آپ کی بات سے. امان صاحب فرمائیے کیا. دراصل اس کے جو کامدی صاحب نے اس سلسلے میں جو فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو ایک انتظامی فیصلہ تھا، یہ بات نہیں تھی. اس کے بھی دلائل ہیں، احادیث بھی موجود ہیں، ہمارے ائمہ کے اقوال موجود ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جیسا انہوں نے حضرت رکانہ کی بات فرمائی کہ انہوں نے ایک عرب میں ایک اصطلاح تھی البتہ کی، تو اس کے لیے 3 طلاق سمجھی جاتی تھی کہ کوئی اگر البتہ کا لفظ کہہ دے تو وہ 3 کا قائم مقام تھا. مگر اس لفظ کے بولنے پر اس سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی آپ کی نیت کیا تھی. تو جب ان سے رکانہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی میری نیت ایک ہی طلاق کی تھی. اس لیے ان کو کہا کہ بھئی آپ 1 طلاق رجی آپ کی ہوئی اور 3 طلاقیں جو وہ مغلظہ جو ہیں وہ یہاں پر نافذ نہیں کی جائیں گی. دوسری بات یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ جیسے انہوں نے امزینہ کا لفظ استعمال فرمایا
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا واقعات ہیں، جیسے حضرت ابن عمر کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ ان سے شکایت کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک طلاق تو نافذ کر دی. انہوں نے کہا کہ آپ رجوع کریں، اگر وہ طلاق نہ ہوتی تو رجوع کیوں کرتے؟ حضرت ابن عمر سے کہا کہ آپ رجوع کریں اور جب وہ پاک ہو جائے حیض سے اور طہر ہو جائے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو مطلب حیض آئے اور پھر پاک ہو تو اس کو ایک طلاق دے دینا. جی ہاں، لیکن ایک ٹھیک ہے نا. تو اس کی انہوں نے ایک ہی دی تھی، اور یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 3 دے دیتا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم 3 دے دیتے تو یہ نافذ ہو جاتی مگر معصیت ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی 3 طلاق دینے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اختلاف کیا، آپ نے منع فرمایا آپ نے جی حضور نے نا. تو آپ کو جاوید غامدی صاحب کی بات سے جو اختلاف ہے وہ بنیادی اختلاف کیا ہے؟ کیا حضرت عمر نے جو فرمان جاری کیا کہ نہیں یہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو آپ حضرت عمر کے اس انتظامی قانون کو فقہ کا حصہ بنانا کے حق میں ہیں؟ جی، میں اس لیے حق میں ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بھئی جیسے انہوں نے امزینے کا ایک لفظ ہے کہ بھئی لوگ اب آگے نکل گئے تو ہم بھی ان کے آگے نکل جاتے ہیں. تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قسمیں کھاتے تھے کہ بھئی میں نے 3 طلاقیں جو دیں اس میں میری 1 کی نیت تھی اور 3 کی نیت نہیں تھی، تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو یہ عام طور پر جیسے طلاق دیتے تھے لوگ تو کہتے تھے میں قسم کھاتا ہوں کہ 1 ہے. ٹھیک. امان صاحب کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ قرآن کریم میں جب ایک واضح بات آ گئی، واضح حکم آ گیا، الطلاق مرتان کہہ دیا گیا، تو وہاں پر 3 طلاقیں تو ایک ساتھ اس کو تو ایک ممانعت فرما دی گئی نا، جیسا جاوید صاحب فرماتے ہیں. یہ طریقہ بتایا کہ یہ ممانعت نہیں ہے، یعنی دیکھیں اگر تمہیں اپنی زندگی کو طلاق کی یعنی ایک وقت میں 1 طلاق دو، ہاں ان ازدواجی زندگی کو اگر تمہیں ختم کرنا ہی ہے، جس میں جاوید صاحب یہ فرماتے ہیں کہ فقہا نے اس میں تبدیلیاں وہ آئیں، لیکن ہمارا جو ماخذ ہے وہ تو قرآن کریم ہے. وہ صحیح ہے، مطلب اگنورینس آف دا لا از ناٹ این ایکسکیوز. اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کسی چیز کا یا وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو خود انہوں نے فرمایا کہ جب راستے میں وہ ٹریفک پولیس اس کو پکڑتا ہے اور اگر اس کے بعد لائسنس نہیں ہوتا اس کے اوپر کیس ہو جائے گا. تو یہ غلطی کرتا ہے تو اس کو وہی لا بتایا جائے نا، اس کی کوئی نئی انٹرپریٹیشن نہ کی جائے، جبکہ قرآن میں وہ بہت کلیئر موجود ہے. سورہ طلاق، جی 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 آپ اختلاف بالکل کیوں نہیں کر سکتے، جی. لیکن اب دیکھیے شریعت کا آپ طریقہ دیکھیے، مثال کے طور پر شریعت یہ کہتی ہے کہ ضرب تم فی الارض، اگر تم سفر کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم قصر کرو. اس نے سفر کو اس کا مظنہ یعنی وہ بنا دیا کہ اگر کوئی شخص سفر کرے تو وہ قصر کرے، چاہے وہ پلین میں جا رہا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں رک رہا ہے، قطع نظر اس کے کہ کوئی اس کو مشقت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، اسے کوئی بحث نہیں ہے. تو شریعت کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ اس طرح ہیں. ٹھیک ہے، پہلے کہ میں آپ پہ آؤں، میں صرف ایک بات آپ سے میں چاہ رہا تھا وضاحت سے آپ یہ فرما دیجئے کہ ایک وقت میں کیا 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ ہو جاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں ہو جاتی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں. جاوید صاحب اختلاف آپ کر رہے تھے، کیا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے رکانہ بن عبد یزید کے واقعے میں ایک روایت میں البتہ کے الفاظ ہیں اور دوسری سری روایت ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو 3 طلاق دی تھی بیک وقت. اس وجہ سے یہ بات بھی نہیں ہے کہ کوئی البتہ ہی کی تشریح کا معاملہ تھا، دوسری موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر کی طلاق کے معاملے میں یہ بات خود سیدنا عبداللہ بن عمر کا اپنا استنباط ہے کہ میری 1 طلاق ہو گئی تھی. رسول اللہ کے کسی فیصلے یا ارشاد میں یہ بات نہیں ہے کہ 1 طلاق ہو گئی تھی، یعنی اس کی یہ واضح توجیہ کی جا سکتی ہے کہ یہ ان کا اپنا استدلال ہے، ایسا نہیں. پھر یہ کہ حضرت عمر کہتے ہیں ہم زینا ہو، ہم اسے نافذ کر دیں گے. سوال یہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کون ہوتے ہیں نافذ کرنے والے؟ یعنی نافذ کرنے کا کام تو تب کیا جائے گا جبکہ حکمران کا اختیار ہوگا کہ وہ اس کو نافذ کرے یا نہ کرے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف جب کوئی کام کیا جائے گا، مثلا حکم بنائے بغیر، مثلا گواہ بنائے بغیر، جیسے کہ مولانا نے فرمایا، مثال کے طور پر آدمی نے طہر میں طلاق نہیں دیا یا میں حیض میں دے دی ہے، یہ تمام معاملات جتنے ان میں قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، ناجائز کام ہوا ہے، اس سے عدالت کو نمٹنے کا حق ہے اور عدالت مختلف طریقوں سے اس سے نمٹ سکتی ہے. وہ ایک فیصلہ ایک معاملے میں کر سکتی ہے، دوسرا فیصلہ دوسرے معاملے میں کر سکتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جب قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر طلاق دی جائے تو ہو جاتی ہے اور جب خلاف ورزی کی جائے تو ہوتی نہیں، واقع کی جا سکتی ہے. ٹھیک، یعنی فرق یہ ہوگا.